اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: پھر اگر وہ اعراض کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی آفت عاد و ثمود پر آئی، جبکہ ان کے پاس ان کے آگے سے اور پیچھے سے رسول آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل فرما دیتا، سو بلا شبہ ہم اس چیز کے منکر ہیں جو تم دے کر بھیجے گئے ہو۔ پھر وہ لوگ جو عاد والے تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے کہ قوت میں ہم سے زیادہ کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس ذات نے انہیں پیدا فرمایا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، سو ہم نے ان پر منحوس دنوں میں تیز ہوا بھیج دی تاکہ ہم انہیں دنیا والی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھا دیں، اور یہ بات واقعی ہے کہ آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کر رسوائی والا ہے، اور ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ اور وہ لوگ جو قوم ثمود والے تھے سو ہم نے انہیں ہدایت دی تو انہوں نے ہدایت کے مقابلہ میں اندھے پن کو پسند کیا، سو انہیں عذاب کی آفت نے پکڑ لیا جو سراپا ذلت تھا ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لائے اور ڈرا کرتے تھے۔ تفسیر: ان آیات کریمہ میں قرآن کریم کے مخاطبین کو تنبیہ فرمائی ہے کہ تمہارے سامنے واضح طور پر دلائل آ چکے ہیں، نشانیاں دیکھ چکے ہو، ان سب کے باوجود پھر بھی اعراض کرتے ہو، ایمان نہیں لاتے، لہٰذا سمجھ لو کہ عذاب آ جائے گا۔ تم سے پہلے ایسی امتیں گزری ہیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، پھر ان کو عذاب نے آ دبایا۔ عاد و ثمود
دو قومیں گزر چکی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے رسول کی تکذیب کی، پھر مبتلا عذاب ہوئے اور ہلاک ہوئے۔ ان پر جو عذاب کی مصیبت آئی، تمہیں اس جیسی آفت سے ڈراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس آئے، انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ لوگ دلیل سے دین کی تردید نہ کر سکے اور حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیات پر اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے کہ تم تو آدمی ہو جیسے ہم ویسے تم، اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنی ہی تھے تو اس کے لیے تم ہی رہ گئے ہو، اگر وہ چاہتا تو فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتا۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں اور ایسے ایسے احکام لے کر آئے ہیں اور توحید کی دعوت ہمارا کام ہے، ہم ان سب باتوں کے منکر ہیں۔ یہ تو دونوں قوموں کی مشترکہ باتیں تھیں، اب الگ الگ بھی ان کا حال سنیں۔ قوم عاد بڑے ڈیل ڈول والے تھے، انہیں اپنی قوت اور طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے تکبر کی راہ اختیار کی اور بڑے غرور کے ساتھ کہنے لگے کہ وہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے بڑھ کر ہے۔ انسان کی بیوقوفی دیکھو کہ وہ دنیا میں اموال و اولاد اور قوت اور طاقت پر گھمنڈ کر لیتا ہے اور تکبر میں آ کر بڑی بڑی باتیں کہہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے جس نے انہیں پیدا فرمایا؟ سو ہم نے ان کی غرور و تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے ان پر تیز ہوا بھیج دی منحوس دنوں میں، تاکہ انہیں دنیا والی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھائیں، اور اسی عذاب پر بس نہیں، ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے، اور اس دنیا والے عذاب سے بڑھ کر زیادہ ذلت و رسوائی والا ہوگا۔ قوم عاد پر جو تیز ہوا بھیجی تھی وہ 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط فرما دی تھی۔ سو اے مخاطب، تم اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا کہ گویا وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ڈھیل ڈول والے تھے اور اپنی قوت پر گھمنڈ کیے ہوئے تھے۔ تند و تیز ہوا نے بالکل ہی ان کا ناس کھو دیا، کھجوروں کے تنوں کی طرح زمین پر گر گئے۔ احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ قوم عاد کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ منحوس دنوں میں ان پر تیز ہوا بھیج دی، یہ ان کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ دن سب کے لیے منحوس ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ساری ہی دن منحوس ہوتے، کیونکہ یہ ان پر 1 ہفتہ سے زیادہ تیز ہوا چلی۔ اس کے بعد قوم ثمود کا حال بیان فرمایا کہ ہم نے انہیں ہدایت دی، یعنی ان کی طرف نبی بھیجا جس نے انہیں حق کا راستہ بتایا اور توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے سمجھ سے کام نہ لیا، ہدایت کو اختیار نہ کیا اور اندھا رہنے کو ترجیح دی، یعنی گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی۔ تب انہیں عذاب کی مصیبت نے پکڑ لیا اور وہ اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ صاعقہ کا اصل معنی بجلی کا ہے جو بارش کے دنوں چمکتی ہے، اور کبھی کبھی اس سے مطلق آفت بھی مراد لے لیتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔